اچھا، روزے کی ہم بات کریں، روزے کی جیسے کہ آپ نے تمہیدی کلمات میں بھی بیان فرمایا تھا، روزہ جو ہے سماجی اور انفرادی اعتبار سے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ پہلے ہم انفرادی کی بات کرتے ہیں جی، جو ویکتیگت روپ سے انڈیویجولی کس طرح روزہ آدمی کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس طرح پہنچاتا ہے کہ جب ہم کم سوتے ہیں، کم کھاتے ہیں، کم پیتے ہیں، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، برائیوں سے اپنے کو دور رکھتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں خود بخود ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے، جی، نیکی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ اور ایک بات جو ہے وہ یہ کہ ہمارا جو نظام ہضم ہے اس پر کم بوجھ پڑتا ہے، نتیجے کے اندر اس کو فائدہ ہوتا ہے بدن کو ہمارے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر مشین کو ایک سروس کی ضرورت ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ جو ہمارا نظام ہضم ہے اور ہمارا جسم ہے اس کے لیے ایک سروسنگ کا مہینہ بھی ہے۔ اور ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے، دنیا میں بھوک سے اتنے لوگ نہیں مرتے جتنے کہ اوور ایٹنگ سے مرتے ہیں۔ جی، اس لیے جو ہمیں روزے کے اندر ہم کم کھاتے ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایک اور بات جو ہے وہ یہ، سماجی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایک روزے دار جو کہ بنیادی طور پہ تمام سہولتیں جسے حاصل ہیں، جو کہ مالدار ہے، جس کے پاس ہر چیز، ہر نعمت موجود ہے، پھل ہو یا غذا ہو یا کوئی بھی چیز، وہ جب روزے کے سے رکھتا ہے اور اس عمل سے گزرتا ہے تو نتیجے میں اسے پیاس اور بھوک کی شدت اور تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس طرح وہ سماج کے اندر جو غریب لوگ ہیں، جی، جو دردر ہیں، نادار ہیں، ان کیا خطے افلاس سے نیچے رہتے ہیں، ان کے دکھ و درد کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک صلہ رحمی کا جذبہ اور ایک محبت اور پیار کا جذبہ، لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح سے وہ لوگوں کے کام آتا ہے۔ اسی لیے رمضان جو ہے فائنینشیل ایئر نہیں ہے اسلام کا، جی، لیکن زیادہ تر لوگ زکوٰۃ کا کی ادائیگی کرتے ہیں وہ اسی لیے رمضان میں کرتے ہیں، صدقے اور فطرات کی ادائیگی جو ہے اس کے لیے اس مہینے کو منتخب کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اس بہانے غریب لوگوں تک اللہ کی وہ نعمتیں پہنچ جائیں جن کی کہ عام لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے جو افلاس کی اور امیری و غریبی کی خلیج ہے وہ کم ہوتی ہے۔ جی۔